اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ سامعین محترم، آج محرم الحرام کا تیسرا جمعہ ہے۔ 1440 ہجری بمطابق ستمبر 2019 میں آپ حضرات کے سامنے سیرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک علمی انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں ان کا جواب بھی ہو جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان شہادت جو میدان کربلا کے اندر 61 ہجری میں واقع ہوئی، اس کا بھی صحیح علمی انداز کے ساتھ جائزہ لیا جائے۔ نام و نسب کا تذکرہ کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ آپ کا نام حسین ہے، آپ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بن ابی طالب کے فرزند ارجمند ہیں، اور سیدۃ النساء جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر قرار دیا، جسے جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیارے نواسے۔ آپ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ نسب کے اعتبار سے آپ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں۔ آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، آپ سے پہلے یہ نام موجود ہی نہیں تھا۔ صرف آپ کہہ گئی، نہ حسن کا نام دنیا میں موجود تھا، نہ حسین کا نام موجود تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام حضرت علی نے حضرت حسن کی پیدائش کی طرح ہی حرب رکھا۔ حرب کا معنی جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی ولادت پہ فرمایا حرب نہیں، حسن۔ اور حضرت حسین کا نام بھی حرب رکھا شیر خدا نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب نہیں، حسین۔ ان دونوں کے لیے حسنین کریمین کا نام استعمال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کے نام رکھے پہلے جہاں والوں کے لیے مخفی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یعنی حضرت حسن کو حضرت حسین کو ریحانۃ النبی قرار دیا، یعنی یہ نبی کے پھول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کے باغ کے پھول ہیں۔ اور سب رسول نواسہ رسول کے معزز القابات بھی جناب حسنین کریمین کو عطا ہوئے۔ آپ اپنے بھائی حضرت حسن سے تقریباً 1 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی پیدائش 5 شعبان المعظم میں 4 ہجری میں ہوئی، شہر تھا مدینہ طیبہ۔ آپ پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان دی، دائیں کان میں آذان دی اور بائیں میں اقامت کہی۔ یہی سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں آذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر جسے ہم اقامت کہتے ہیں وہ پڑھی جائے۔ آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا یعنی گھٹی کو اس طرح دی کہ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ حضرات حسنین کریمین کے منہ میں ڈال۔ ولادت باسعادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آپ کے سر کے بال مونڈے گئے اور سر کے بال ان کا وزن چاندی کے برابر کر کے اس چاندی کو خیرات کیا۔ یاد رکھیں کہ عقیقہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، لیکن اگر گنجائش ہی 1 بکری کی ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکری ہو سکتی۔ اور 7ویں دن آپ کا ختنہ بھی کیا گیا اور نام رکھا گیا حسین۔ گرامی قدر سامعین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک بھی کچھ سنتے چلے جائیں۔ آپ میانہ قد کے آدمی تھے، نہ قد بہت زیادہ لمبا تھا، نہ قد جو ہے وہ کوتاہ نظر تھا، یعنی چھوٹا قد بھی نہیں تھا، بہت بہترین بڑا پیارا سراپا تھا۔ اپنے نانا کے سراپا سے حسنین کریمین کا سراپا بالکل مشابہ تھا۔ پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی تھی، سینہ مبارک فراغ تھا، دونوں کندھے اعتدال کے ساتھ تھے اور بڑے ہوئے، ہڈیاں بڑی مضبوط تھی اور قدموں کے تلوے قدلے کشادہ تھے، بال گھمریالے تھے اور بدن خوب جو ہے گٹھا ہوا تھا، سرخی مائل سفید تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ داڑھی میں وسمہ لگا لیا کرتے تھے، اور ایک بوٹی ہوتی ہے، وسمہ ایک بوٹی ہے جو کہ بالوں کو سیاہ کرنے یا خضاب کہہ لیں آپ، خضاب آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ مولانا طارق جمیل مقدس اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، جو انہوں نے حسنین کریمین کے فضائل، اہل بیت کے فضائل پر لکھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خوبصورت جسم کے مالک تھے، ہوتے بھی کیوں نہ، آپ سراپائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نواسہ رسول تو تھے ہی، سراپائے رسول بھی تھے اور خوبصورت آواز کے مالک بھی تھے۔ آپ کی آواز میں جہاں سوز تھا، ترنم تھا، وہاں گرج بھی تھے۔ آپ کی مبارک زلفیں تھی، زلفیں رکھی ہوئی تھی اور امامہ مبارک کے نیچے سے ظاہر ہوا کرتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ و قامت اور تخلیق اعضاء میں سینہ سے لے کر پاؤں تک، پچھلی تقریر میں نے تذکرہ کیا تھا، سینہ سے لے کر پاؤں تک نصف بدن میں اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسن کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھا حسین کا بھی۔ میرا دل نہیں کرتا کہ میں حسین کو یوں کہوں کہ آپ کا چہرہ رسول اللہ کے مشابہ نہیں تھا،
چہرہ دونوں کا مشابہ تھا، لیکن اگر موازنہ کریں تو چہرہ زیادہ حسن کا مشابہ تھا، اور اگر موازنہ کریں تو جسم مبارک حضرت حسین کا زیادہ مشابہ دونوں تھے اپنے نانا کے، امام الانبیاء کے۔ تو اس طرح حسن اور حسین دونوں اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ سیدنا امام حسین کی پرورش مدینہ منورہ میں ہوئی، پاکیزہ ترین معاشرے میں ہوئی، پاکیزہ ترین وقت میں ہوئی، پاکیزہ ترین شہر کے اندر ہوئی، پاکیزہ ترین گھرانے کے اندر ہوئی، کائنات کے عظیم المرتبت، کائنات کے عظیم المرتبت شخصیت کے ہاتھوں میں ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے، آپ کی محبت سے، آپ کی تربیت سے، آپ کے فہم سے، آپ کے علم سے، آپ کی عادات سے، آپ کے اطوار سے، آپ کے اخلاق سے جی بھر کے حسنین کریمین نے فائدہ اٹھایا۔ جی بھر کے بچپن کا زمانہ ہی رسول اللہ کی گود میں پایا، بہت زیادہ زمانہ تو نہیں پایا، لیکن اللہ نے بچپن ہی سے ایسا فہم عطا فرمایا تھا۔ گویا یوں کہیں کہ بچپن ایسا سلیقے والا تھا حسنین کریمین کا، ایسا سلیقے والا تھا، ایسا طریقے والا تھا، ایسا بہترین بچپن تھا کہ بچپن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی گود میں کھیل رہے ہیں، بچپن کیا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، بچپن کیا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن چوس رہے ہیں، بچپن کیا ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر ہیں، بچپن کیا ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں، اور دوران تقریر اس طرف امام حسین بیٹھے ہوئے، دوسری طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی عجیب بات بتاؤں کہ دوران تقریر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سرخ رنگ کے چولے پہنے ہوئے ہیں، جب داخل ہو رہے ہیں اتنے چھوٹے تھے کہ چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ آگے بڑھتے ہیں، ہم امام حسین امام حسن کو ادھر اٹھا لیتے، امام حسین کو ادھر اٹھا لیتے، دونوں کو لے کر آ کر منبر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور اپنی تقریر شروع فرما دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ علم اور فہم میں اس کے کوئی کمی رہ سکتی ہے کہ جن کو گود میں بٹھا کر میرے اور آپ کے رسول امام الانبیاء تقریر فرمایا کرتے تھے، جن کو گود میں بٹھا کر تقریر فرمایا کرتے ہیں؟ تو پرورش تو اس انداز سے ہوئی ہے، اور پرورش جو ہے وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہوئی ہے، اور تربیت تو جو ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر میں ہوئی ہے، کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی باب العلم ہے، اور صرف باب العلم نہیں فرمایا بلکہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ الزہرا کو علی کے نکاح میں دیا ہے تو اپنی بیٹی سے مخاطب کر کے یوں فرمانے لگے، بیٹی میں تیرا نکاح اس شخصیت کے ساتھ کر رہا ہوں جس کا علم پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے، تیرا نکاح اس شخصیت سے کر رہا ہوں کہ جس کا علم پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، صرف آپ نے نہیں پایا، دونوں بھائیوں نے پایا، حسنین کریمین نے پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں خوب فیض یاب ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ بہت کم ہے، لیکن اس کم زمانے میں چونکہ ہر وقت جیسے میں نے عرض کیا رہتے تو آپ کے پاس ہی تھے، رہتے تو آپ کی گود میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ان بچوں کے پاس آیا جایا کرتے تھے، کبھی مسجد میں نہیں آتے تو حضور چلے گئے فاطمہ کے گھر میں، کبھی جو ہے وہ مسجد میں آ گئے، ہر وقت تو حسنین کریمین آپ کی گود میں رہا کرتے تھے۔ تو پایا تو بہت کم زمانہ ہے، لیکن صحبت سے اس قدر فیض یاب ہوئے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضرت حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک آپ کی صحبت میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو مختلف کیفیات گزری ہیں، جو مختلف حالات گزرے ہیں، حسنین کریمین نے اسے خوب فائدہ اٹھایا۔ کبھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی ہم نشینی کا شرف ادا کر رہے ہیں، کبھی آپ حضور کی گود میں ہیں، کبھی ان کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ حضور کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں معصومانہ ادائیں فرما رہے ہیں، کبھی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ ان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر رہے ہیں، کبھی کندھوں پر بٹھا رکھا ہے، کبھی آپ سواری بن گئے ہیں، کبھی وہ سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، کبھی وہ حضر میں آپ کے ساتھ ہیں، کبھی مسجد نبوی میں آپ کے ہمراہ ہیں، کبھی آپ ان پر دم فرما رہے ہیں، کبھی آپ ان کو بلانے جا رہے ہیں، کبھی ان کو اپنی چادر میں لپیٹ رہے ہیں، کبھی سینے سے چپٹا رہے ہیں، کبھی چادر تطہیر عطا فرما رہے ہیں، کبھی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حسن جاگ رہا ہے، حسین سو رہا ہے، حسن رو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بکری کا دودھ دو لیا ہے، اور بکری کا دودھ جو ہے وہ اپنے نواسوں کو پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ ان کو اپنے ساتھ خچر پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گھوڑے پہ سوار کرا رہے ہیں، کبھی ان کی تربیت فرما رہے ہیں، کبھی کھجوروں کے موسم میں آپ کے سامنے کھیل رہے ہیں، کھجوریں اٹھا کر کھانے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلق سے کھجوروں کو نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ صدقے کی کھجوروں تھی۔ فرمایا کہ نہیں، سید کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، سید کے لیے تحفہ تو جائز ہے، صدقہ جائز نہیں ہے۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے کہ کس قدر اپنے نواسگان کی تربیت فرما رہے ہیں، کبھی ان کو بچپن ہی میں بیعت فرما رہے ہیں۔ حالانکہ حضور کا عام معمول یہ تھا کہ بچپن میں کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن حسنین کریمین کی شان دیکھو کہ بچپن میں ہی دونوں کو بیعت فرما لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچپن میں دونوں کو بیعت فرما رہے، یہ ان کا امتیاز ہے، یہ ان کا امتیاز ہے۔ امتیاز اپنا اپنا ہے، میں یہ بتاتا ہوں، صحابہ کا امتیاز اپنا ہے۔ پچھلی تقریر میں بھی میں نے اس بات کو کہا کہ ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اور ہر ایک کو ان کا مقام دینے ہی سے ہم مومن ہیں، ہر ایک کو اس کا مقام دینے ہی سے ہم مسلم ہیں، ہر ایک کو اس کا مقام دینے ہی سے ہم حب نبی کا دم بھر سکتے ہیں، ہر ایک کو ان کا مقام دینے ہی سے حب صحابہ پر کاربند رہ سکتے ہیں، ہر ایک کو اس کا مقام دینے ہی سے ہم جو ہے محبت اہل بیت کا صحیح حق ادا کر سکتے ہیں۔ حسنین کریمین کی فضیلت کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک صحابی وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا، اس کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، نبی کا زمانہ پایا، نبی کی صحبت پائی، اور ان کا امتیاز دیکھو، ان کی شان دیکھو کہ نہ صرف نبی کا زمانہ پایا بلکہ نبی کا گھرانہ پایا، نہ صرف نبی کا زمانہ پایا بلکہ ایمان پایا، نہ صرف نبی کا زمانہ پایا اہل بیت میں شمار کرایا، نہ صرف نبی کا زمانہ پایا چادر تطہیر بھی نہیں، نہ صرف نبی کا زمانہ پایا بلکہ نبی سے تربیت یافتہ ہونے کا شرف بھی پایا۔ زمانہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ باتیں حسنین کریمین کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حسنین کریمین کی فضیلت اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ میرے اور آپ کی محبت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا معیار حسنین کریمین کی بلکہ اہل بیت کی محبت کو قرار دے رہے ہیں، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت میں سے اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت سے بھی اسی قدر محبت کرتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت
رسول اللہ سے محبت تو کریں لیکن اہل بیت سے محبت نہ کریں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ سے محبت تو کرے ان کے صحابہ سے محبت نہ کرے؟ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم ان کے بیت کا اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم ان کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم ان کے صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی اپنے لیے ہدایت کے ستارے سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ان کو جو ہے ہدایت کے ستارے ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کے تارے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے میری بات؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حسنین کریم ہے اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ وہ عطا فرمایا کہ جو رہتی دنیا تک کسی کے حصے میں نہیں آیا. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، وحی خفی کے ذریعے بتایا یا وحی جلی کے ذریعے بتایا. وہ جبریل جو مٹی لے کر آئے تھے، جبریل حضور کے پاس ایک شیشی لے کر آئے تھے، اس میں مٹی تھی اور علماء کہتے ہیں وہ کربلا کی مٹی تھی. وہ مٹی لے کر آئے ہیں اور فرمایا اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لیجئے. اس مٹی کا جب رنگ تبدیل ہو جائے گا، جب رنگ چینج ہو جائے گا، اس وقت آپ کا نواسا حسین میدان کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا. اب وہ مٹی جو حضور نے کس کو دی؟ وہ مٹی حضور نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی جو آپ کی زوجہ ہیں، ان کو مٹی دی ہے. اب حضرت سلمہ جو ہے وہ اس وقت تک حیات ہیں جب صالحہ کربلا پیش آ رہا ہے، وہ اس وقت تک حیات ہیں. اب دیکھیے نبی کا علم، نبی کا فہم دیکھیے. نبی اپنے علم سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی مرضی سے اپنا نطق نہیں کھولتا، اپنی زبان نہیں کھولتا، اپنی زبان کے موتی نہیں روکتا. جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے تو نبی اپنے اللہ کے فہم سے، اللہ کی وحی سے اشارہ پا کر وہ اس کا انتخاب کر رہے ہیں اس بیوی کے لیے جو حیات رہے گی کربلا کے سانے تک. عجیب نکتہ ہے کہ نہیں؟ وہ حیات رہی ہے، وہ مٹی کو دیکھتی رہی، مٹی کا جائزہ لیتی رہی، مٹی کو ایگزامن کرتی رہی. جب سانے کربلا پیش آنے لگا ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے رفقا اہل بیت اطہار کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، ذبح کر دیے گئے. ادھر مٹی کا رنگ شیشی میں چینج ہو گیا، ادھر مٹی کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. آپ حیران. اور یہ بات حضور نے محبت کی. بڑے عجیب عجیب نکتے سامنے آتے ہیں. حضرت حسین حضور کے پاس تشریف لا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، ان کو تھام لیتے اور تھام کے فرماتے پاؤں پہ چڑھ جاؤ. پاؤں پہ چڑھ گئے. حضور دو زانوں بیٹھے ہوئے، گھٹنوں پہ چڑھ جاؤ. گھٹنوں پہ چڑھ جاتے ہیں. حضور پاک ان کو اپنے نبوت والے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. نبوت والے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں. اپنے ہونٹ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اپنی زبان اقدس کو، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اپنی نبوت والی زبان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دے دیتے ہیں. حضرت حسین چوسنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس حدیث کو اس انداز کے ساتھ دیکھتا ہوں، اس محبت کے ساتھ دیکھتا ہوں، اس عقیدت کے ساتھ دیکھتا ہوں. اپنے میدان میں اس حدیث کو میں دیکھ رہا ہوں. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حضور حضرت حسین کو اپنی زبان چسا رہے ہیں، اس لیے کہ اے حسین
تو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، آج نبوت کی زبان سے سیراب ہو جا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آج نبوت کی زبان سے سیرابی حاصل کر تشنا نبی میں تو شہید کیا جائے گا۔ آج اپنی تشنا نبی کی پیاس نبی کی زبان سے بجھا لے۔ 3 دن تک تجھ پر اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے گا۔ حسین اپنی تشنا نبی کی پیاس نبوت کی زبان سے بجھا لے کہ تجھے پیاسا لڑنا ہے، تجھے پیاسا رہنا ہے، تجھے پیاسا لڑنا ہے، پیاس کی حالت میں قربانی دینی ہے، پیاس کی حالت میں تیری اولاد نے، اہل بیت نے تیرے سامنے قربانی دینی۔ آج تو نبوت کی زبان سے سیرابی حاصل کر۔ تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زبان چسا رہے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی گردن اطہر کو، حضرت حسین کی گردن اطہر کو میرے رات کے نبی چوما کرتے تھے، اور حضرت حسن کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ آپ کی گردن کو چومنے کا مطلب آپ کی گردن اتار دی جائے گی، نیزے پہ چڑھا دی جائے گی، اور امام حسن کے ہونٹوں کو چومنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو زہر دیا جائے گا، ان کو زہر خوانی سے شہید کیا جائے گا۔ ان کی شہید بھی، ان کی شہادت بھی باسمت ہے۔ گو تاریخ دانوں نے اسے پردہ اقفال میں کر دیا ہے۔ حضرت حسن کی شہادت بھی عظیم ہے۔ گو خطیب نے اسے پردہ اقفال میں کر دیا ہے، ان کی شہادت بھی باسمت ہے۔ گو ساکر نے اسے پردہ اقفال میں کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، میرے رب کے نبی کو، اور حضرت حسن کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اس لیے ان کی شہادت بھی اپنے نانے کے مشابہ ہے۔ کبھی خطیب سے، کبھی ذاکر سے آپ نے یہ نقطہ نہ سنا ہوگا۔ حضرت حسن کی شہادت کیوں پردہ اقفال ہے؟ ان کی شہادت بھی معصومت ہے، حضرت حسین کی شہادت بھی معصومت ہے۔ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کے بھی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں کو پیار کیا تھا۔ آپ برتن کے اندر بکری کا دودھ دوہتے ہیں، بکری کا دودھ دوہ کر برتن میں ڈالتے ہیں، برتن میں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت حسین سو رہے ہیں، حسن جاگ رہے ہیں۔ پہلے حسن نے مانگا ہے، حسین ابھی سو رہے ہیں۔ جب آپ لے کر آگے بڑھتے ہیں، اسی اسرا کے اندر حسین بھی جاگ پڑتے ہیں۔ حضور حسن کو، حسین کو پیچھے کرتے ہیں، حسن کو پہلے پلاتے ہیں۔ فاطمہ نے سوال کیا، ابا کہ آپ کو حسین سے محبت نہیں ہے؟ فرمایا میری بیٹی یہ بات نہیں ہے، مجھے جتنی محبت حسین کے ساتھ ہے، جتنی حسن کے ساتھ ہے، اتنی حسین کے ساتھ ہے۔ لیکن دودھ پہلے حسن نے مانگا تھا، اس لیے پہلے حسن کو ملے گا، حسین بعد میں جاگا، اسے بعد میں ملے گا۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو محبت جتنی حسین سے ہے اتنی ہی حسن سے ہے۔ تو امتیوں کو جتنی محبت حسین سے ہونی چاہیے اتنی حسن سے ہونی چاہیے۔ گو آپ کی شہادت بہت بڑی ہوئی ہے، گو آپ کی شہادت اعلیٰ مقام پہ ہے، گو آپ کو سمداد سے شہید کیا گیا ہے کہ امت کے ایک ایک فرد کی ہمدردیاں ساری کی ساری سمٹ کر حسین کی شہادت کے ساتھ میدان کربلا کا رخ کرتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم حب نبی کا، محبت نبی کا جائزہ لیتے ہیں بچپن کے اندر، تو وہ جتنی حسین کے ساتھ نظر آتی ہے اتنی حسن کے ساتھ بھی نظر آتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن بات میری حسن اور حسین کی فضائل سے آگے نہیں بڑھ رہی، بات میری ان کے فضائل پر آگے اٹک گئی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میں آپ کو میدان کربلا کا لمحہ بلمحہ
جو ہے وہ تذکرہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن حسنین کریمین کی کبھی بات آگے ہے اور کبھی جو ہے شہادت کا عنوان آگے ہے، کبھی شہادت کی شان آگے ہے، اور کبھی جو ہے میرے پیش نظر یہ شعر علامہ اقبال کا آ جاتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت تو مقصود تھی، شہادت تو اعلیٰ مقام تھا، شہادت تو اعلیٰ عنوان تھا، شہادت تو اسلام کی بقا تھی، شہادت نے تو اسلام کی دیواروں کو مضبوط کیا ہے، شہادت نے تو اسلام کو حیات نو بخشی ہے، حسین کی شہادت نے تو کائنات کے اندر اسلام کو اس قدر اس انداز سے زندہ کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی یزید اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور آج تک جو بھی ظلم کرے گا وہ یزید کی صف میں ہوگا، اور جو عدل پر قائم رہے گا وہ حسین کی صف کے اندر ہوگا۔ میدان کربلا میں ہمیں حسین کی شہادت اور اہل بیت اطہار کی شہادت نے یہی درس دیا ہے کہ باطل میں کبھی